السلام علیکم عزیز طالب علموں، انیک احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے عنوان کے ساتھ چائلڈ ڈیولپمنٹ کے لیے. اور آج ہم ڈسکس کریں گے نروس سسٹم اور برین جو ہے وہ کس طرح سے ڈیولپ کرتا ہے ایک بچے کے اندر. یہ ڈیولپمنٹ جو ہے ظاہر ہے ماں کے پیٹ میں شروع ہوتی ہے اور پھر کافی دیر تک زندگی کے اندر چلتی رہتی ہے. بچہ خاص طور پہ جب بڑھتا ہے اپنی زندگی میں جسمانی طور پر تو اس کی برین کی ڈیولپمنٹ جو اس میں ہوتی چلی جاتی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ برین جو ہے وہ ایک ایسی مشینری ہے جس کے بغیر کوئی بھی عمل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو اس اعضاء کی یا اس عضو کی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے اوپر خاص طور پہ ہماری توجہ جو ہے وہ مرکوز ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ برین جو ہے وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے اور اس میں سے کس طرح کے فنکشنز جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں. برین کے بارے میں بے شمار باتیں بے شمار ماہرین نے اپنی زندگیوں میں کی ہیں اور یہ تمام باتیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہماری سمجھ میں آئی ہیں کہ ہمیں کافی عرصہ لگا ہے برین کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، اور ابھی بھی ہم اس آرگن کے بارے میں اپنی توجہ جو ہے وہ اس کے اوپر کام کیے چلے جا رہے ہیں اور توجہ مرکوز رکھتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں زیادہ پتہ چلے، کیونکہ یہ بڑی ہی پیچیدہ مشین ہے. تو آئیے ایک چھوٹا سا جائزہ آج کے عنوان کا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا بات کریں گے اور کس چیز پہ بحث کریں گے. آج ہم اپنے اس مضمون میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دماغ جو ہے وہ کن مائل سٹونز میں سے گزر کر میچوریشن یا پختگی یا بالیدگی کی طرف بڑھتا ہے. اور یہ برین کی ڈیولپمنٹ پری نیٹل بچے میں، ماں کے پیٹ میں بچے میں جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے، اور جب وہ پیدا ہو جاتا ہے نیونیٹ ہوتا ہے تو تب وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے اور کس طرح سے اور کس طرز سے یہ ڈیولپمنٹ کرتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سے ایسے فنکشنز ہیں جو برین کے اندر ڈیولپ ہوتے ہیں، کون سے فنکشنز جو ہیں وہ پری نیٹل بچے میں جو ہیں وہ نہیں ہوتے اور پھر پوسٹ نیٹل بچے میں ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور پھر ان فنکشنز یا ان وظائف کے اندر جو کمپلیکسٹی یا پیچیدگی پیدا ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی غور و فکر جو ہے وہ اس میں سے گزریں گے. تو آج کے جو سوال ہیں جن کے بارے میں ہم تھوڑا سا سوچ سکتے ہیں اور ان کو اپنے پس منظر میں رکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں برین کو اسٹڈی کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایسا کیا جادو ہے اس دماغ میں جس کو اسٹڈی کرنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، یہ سمجھنا اس کا ضروری ہے. اور اگر ہم اس کو ضروری سمجھتے ہی ہیں، یعنی اس کے ساتھ ریلیٹڈ دوسرا سوال جو ہے کہ اگر برین کو اسٹڈی کرنا ضروری ہے ہی تو ہمیں پھر اس کے بارے میں کیا چیز ہے جس کے بارے میں تحقیق یا مطالعہ کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے ہم سمجھ سکیں کہ وہ کس طرح سے منسلک ہے اور بہت ساری گروتھس کے ساتھ جو کہ بچے میں پیدا ہوتی ہیں یا ان کے ساتھ ایسوسیٹ کرتی ہیں. بے شمار ماہرین کا یہ خیال ہے کہ پوری کائنات میں سب سے کمپلیکیٹڈ مشین جو اس وقت موجود ہے وہ دماغ ہے. آپ یہ ایک چیز اپنے ذہن نشین کر لیں کہ لفظ دماغ اور ذہن میں فرق ہے. دماغ جو ہے وہ ایک آرگن ہے اور یہ آرگن جو ہے اس کو چھوا جا سکتا ہے، اس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے. اور جو ذہن ہے وہ دراصل دماغ کا فنکشن ہے، دماغ کا وصف ہے. یعنی جس وقت دماغ چل رہا ہوتا ہے تو وہ ذہن بن جاتا ہے، یا اس سے جو عمل سرزد ہوتے ہیں چاہے وہ سوچ کی صورت میں ہو یا کسی وقوف کی صورت میں ہو یا کسی کوگنیشن کی صورت میں ہو، تو وہ عمل جو ہیں وہ مینٹل کہلاتے ہیں. اور ظاہر ہے دماغ جو ہے وہ تو موجود ہے. یعنی اگر مذہقاً ہم یہ بات کریں کہ اگر کھوپڑی کو کسی طرح سے کھولا جائے تو ہم مغز کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا چھو سکتے ہیں، مگر ذہن کو ہم چھو نہیں سکتے. لیکن ان دونوں کا، ذہن اور دماغ کا، آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. چونکہ آپ چائلڈ ڈیولپمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ اپنے ذہن میں آپ کسی طرح سے اس بات کو نقش کر لیں کہ کبھی ان دو لفظوں کو ایک ساتھ اکٹھا استعمال نہ کریں. یعنی ان کے مفہوم جو ہیں، ان دونوں لفظوں کے مفہوم ذہن اور دماغ کے مختلف ہیں. اور ان کو ایک دفعہ سے سمجھنے کے بعد جب آپ ظاہر اپنی زبان میں ان دونوں کا استعمال کریں گے تو اس کے درمیان ایک فرق ضرور رکھیں. گو کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. جیسے ایک سکے کے اوپر دو تصویریں پیچھے اور آگے بنی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ ایک ہی سکے کا حصہ ہوتی ہیں، اسی طرح دماغ اور ذہن لازم و ملزوم ایک دوسرے کے ساتھ اسی سکے کی دو تصویروں کی طرح ہیں جو اس سکے پر آگے اور پیچھے گڑی ہوئی ہوتی ہیں. ایک بالغ
انسان کے دماغ میں تقریباً 1 ٹریلین نیورونز جو ہیں یا عصبیے جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ بہت بڑا نمبر ہے اور یہ ایک محتاط اندازہ ہے. کوئی بھی نہیں جانتا کہ انسان کے دماغ میں کتنے خلیے جو ہیں موجود ہیں. یہ بیسٹ ایسٹیمیٹس جو ہیں وہ کہلاتے ہیں. نہ صرف یہ کہ انسان کے دماغ میں اتنے بے شمار سیلز جو ہیں موجود ہیں، خاص طور پہ عصبیے یا نیورونز موجود ہیں، بلکہ یہ تمام عصبیے ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اور ان کے جڑنے کا انداز کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ بہت سارے سینیپٹک کنیکشنز بناتے ہیں. یعنی ایک نیورون جو ہے وہ دوسرے نیورون کے ساتھ بہت سارے سینیپسز کی طرح جڑا ہوا ہے اور ان کے اندر اور سینیپسز کی تعداد ایک نیورون اور دوسرے نیورون کے درمیان ہزاروں میں. یعنی آپ وہ جانتے ہیں کہ عصبیوں کے اوپر ایک بہت بڑا شاخوں کا گچھا جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے. یہ شاخوں کا گچھا جو ہے 1000 یا اس سے بھی زیادہ 10,000 شاخوں پر مشتمل ہوتا ہے. یہ تمام شاخیں جو ہیں ایک اور نیورون کی شاخوں سے جا کر گتھم گتھا مل جاتی ہیں اور جب وہ ملتی ہیں آپس میں تو وہ بہت سارے کنیکشنز جو ہیں وہ بناتی ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ 1 ٹریلین سیلز لے لیں اور اس کو آپ ضرب دے لیں ایوریج 1000 کے ساتھ تو یہ نمبر تو یعنی بے تحاشا ہی ہو جاتا ہے انسان کی یعنی سمجھنے میں. یعنی وہ اس کو مشکل ہوتی ہے کہ یہ اتنا بڑا نمبر کیا. تو یہ اس کی کمپلیکسٹی، اس کی پیچیدگی کی بنیاد ہے کہ جو دماغ ہے وہ نہایت 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 پیچیدہ عضو ہے جس کے اندر ہمارے بے شمار فنکشنز جو ہیں وہ پاسبل ہوتے ہیں. ہم دماغ کی جب بھی بات کرتے ہیں اور خاص کر اس کو ہم عصبی نظام کے ضمن میں بات کرتے ہیں یا نروس سسٹم کے ضمن میں بات کرتے ہیں تو ہم نروس سسٹم کو عموماً 2 حصوں پر تقسیم کرتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں سینٹرل نروس سسٹم یا مرکزی عصبی نظام یا اعصابی نظام، اور ایک کو ہم کہتے ہیں پریفرل نروس سسٹم یا اس کو ہم کہتے ہیں جو بیرونی یا باہر کا اعصابی نظام جو ہے جو مرکز میں نہیں ہوتا، اس کے بیرون میں ہوتا ہے، اس میں تقسیم کرتے ہیں. جو سینٹرل نروس سسٹم ہے وہ بنیادی طور پر ہائر برین فنکشنز جو ہے ان کو ادا کرتا ہے. یعنی وہ تمام دماغ کے فنکشنز جن کا لیول جو ہے وہ ارادی افعال کے اوپر مشتمل، والنٹری ایکشنز کے اوپر بیسڈ ہو. اگر میں چاہوں کہ میں پانی کا گلاس ایک پکڑ لوں تو یہ میرا ارادی فعل ہے، میں اس کو اٹھا کر اپنے منہ سے لگا سکتا ہوں اور پانی جو ہے اس کو پی سکتا ہوں. اس کے برعکس جو غیر ارادی افعال ہیں جیسے ریفلیکس ایکشنز ہیں تو ان کے لیے میں شعور نہیں رکھتا، وہ ادا ہو جاتے ہیں اور کسی طور سے مجھے پتہ، یعنی جلتے ہوئے چولہے کو اگر میرا ہاتھ لگ جائے تو میں اپنا ہاتھ جو ہے جلدی سے جھٹکتا ہوں. اس جھٹکنے کے عمل کو میں ارادی طور پر جانتا نہیں ہوں، یہ صرف اس وقت مجھے پتہ چلتا ہے جب میرا ہاتھ جو ہے وہ جل چکا ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. تو وہ جو جلنے کا عمل ہے وہ مجھے بعد میں اس کا خیال آتا ہے. یعنی اس کی کانشسنس جو ہے یا اس کی اویئرنیس یا اس کا شعور جو ہے بعد میں ہوتا ہے نسبت اس کے کہ اسی وقت ہو جب کہ ہاتھ جو ہے وہ جل رہا ہو. سو یہ 2 مختلف ڈویژنز جو کہ ہمارے اعصابی نظام کے اندر موجود ہیں، ان میں بنیادی فرق جو ہے وہ اس طرح سے ماہرین نے کیا ہوا ہے. اور ہم تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں ذرا اور زیادہ گہرائی سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ حصے جو ہیں اعصابی نظام کے کس کس جگہ پر موجود ہیں اور کس کس طرح سے ان کی ڈویژن جو ہے وہ ہوئی ہے. اگر آپ نروس سسٹم کو لیں اور اس کو ایک خوردبین کے ساتھ، ایک مائکروسکوپ کے ساتھ دیکھیں، ظاہر ہے پہلے آپ کو برین لینا پڑے گا کسی جانور کا اور پھر اس کو آپ کو سلائس کرنا پڑے گا. کاٹنے کے بعد اس کو آپ ہسٹولوجیکلی سٹین کر کے آپ کسی سلائڈ پہ لگا کے اور پھر مائکروسکوپ یا خوردبین کے نیچے دیکھیں گے تو آپ کو مختلف قسم کے سیلز یا جو عصبیے ہیں یا خلیے جو ہیں وہ نظر آئیں گے. اور ظاہر ہے دماغ کے اندر 2 قسم کے سیلز ماہرین نے خوردبین کے زور پر جو ہیں دیکھے ہیں، اور بعد میں ظاہر ہے اور بہت سارے تجربات نے اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ یہ مختلف عصبیے یا یہ مختلف خلیے جو دماغ میں موجود ہوتے ہیں ان کے فنکشنز جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں. پہلا جو سیل جو بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے دماغ کے اندر ان کو نیورونز یا عصبیے کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا لفظ ہے اعصابی نظام. تو جو عصبیے ہیں وہ مختلف شکل میں موجود ہوتے ہیں، اناٹومیکلی
ان کی بڑی ساری شکلیں ہوتی ہیں، مگر بنیادی طور پہ ان کا جو ان کی جو شکل ہے، اگر آپ اس کو کسی خوردبین کے ذریعے سے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ایک حصے میں اس کے ایک طرف نیوکلیس ہے، مرکزہ ہے، اور اس نیوکلیس کے ارد گرد ایک شاخوں کا جال جو ہے وہ بنا ہوا ہے، یا اس میں سے وہ نکلتا ہے. ان کو اردو میں ہم شجریہ یا انگریزی میں ڈینڈرائٹس کہتے ہیں. اور یہ شجریہ یا شجر، جتنے بے شمار شجریہ، ظاہر ہے اس کا جمع ہے شجر کی، اس شجریے سے ایک ایسی شجر جو ہے وہ نکلتی ہے جس کو ایکسون کہا جاتا ہے. اور یہ ایکسون جو ہے وہ بائفرکیٹ، وہ یہ جاتا ہے اور دوسرے نیورونز کے ساتھ جا کر بات کرتا ہے، آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. یہ ایکسون عموماً اس کے اوپر ایک تہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے، ایک لیئر ہوتی ہے جس کو مائلن کہتے ہیں. اور ظاہر ہے چونکہ اسپیے کے اندر سے ایک میسج جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہوتا ہے، تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ تمام یہ تاریں جو ہوتی ہیں اس کے اوپر کسی نہ کسی قسم کا پلاسٹک جو ہے چڑھا ہوتا ہے تاکہ ننگی تاریں جو ہے آپس میں شارٹ ہو جاتی ہیں. اسی طرح نیورونز کے ایکسونز کے اوپر بھی یہ مائلن جو ہے یہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے تاکہ اس میں سے میسیجز جو ہیں آسانی کے ساتھ گزر کر دوسری طرف چلے جائیں اور ان میں سے اس میں کوئی شارٹ سرکٹنگ جو ہے وہ نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ دوسری قسم کے خلیے جو دماغ میں موجود ہوتے ہیں ان کو ہم گلیل سیلز کہتے ہیں. لفظ گلیا جو ہے وہ یونانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے گلو، گوند. یہ ایسے سیلز ہوتے ہیں جو دراصل نیورونز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی عمارت تعمیر ہوتی ہے تو اس کے باہر مزدور جو ہیں وہ لمبے لمبے بانسوں کے ساتھ وہ پھٹے باندھ دیتے ہیں. ظاہر جب کوئی دیوار بنائی جاتی ہے تو اس کے اندر یہ پھٹے اور یہ بانس کے ڈنڈے جو ہوتے ہیں جن پہ مزدور کھڑے ہو کے اینٹیں چنتے ہیں اور لگاتے ہیں، تو یہ اسکیفولڈنگز یا یہ سپورٹ سسٹم ہے جو اس بلڈنگ کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو جس کا نروس سسٹم تیار ہو رہا ہوتا ہے تو گلیا سیلز یا گلو سیلز جو ہیں وہ اس سپورٹ سسٹم کو بنانے میں مدد دیتے ہیں کہ ایک نیورون دوسرے نیورون سے جب کنیکٹ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک پٹڑی کی طرح یہ سیلز جو ہیں یہ پہلے لیڈ آؤٹ ہوتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں کہ ایک سیل جو ہے وہ دوسرے سیل کے ساتھ کسی طرح سے جڑ جائے. جب وہ جڑ جاتا ہے ظاہر ہے پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی اور وہ گلیل سیل جو ہے وہ ریٹریکٹ کر جاتا ہے یا ہٹ جاتا ہے اس جگہ سے. ظاہر ہے بلڈنگ کے بن جانے کے بعد، عمارت کے بن جانے کے بعد وہ تمام پھٹے اور وہ بانس کے ڈنڈے جو ہیں وہ نکال دیے جاتے ہیں. ظاہر ہے ان کی ضرورت نہیں رہتی اور بلڈنگ کو اوپر سے پلستر کر کے اور اچھی اینٹیں وغیرہ لگا کر خوبصورت اور خوش سما جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو گلیل سیلز ہیں نہ صرف نیورونز کو مدد دیتے ہیں ڈیولپ کرنے میں، بنانے میں، بلکہ بعد میں بے شمار اور ایسے گلیل سیلز بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ کانسٹنٹلی تمام اسپیوں کو خوراک مہیا کرتے رہتے ہیں. سو نیوٹریشنل افیکٹ جو ہے گلیل سیلز کا موجود رہتا ہے. ایک بات یاد رہے، ہم نے نیورونز کی اسپیوں کی بات کی اور ہم نے ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ کہا کہ دماغ کے اندر تقریباً 1 ٹریلین نیورونز ہیں. تو یہ آپ جان لیں کہ دماغ کے اندر جو گلیل سیلز ہیں وہ 10 گنا زیادہ ہیں اس سے. سو دماغ جو تقریباً ایک بالغ انسان کا 3 پاؤنڈ کے قریب کا ہوتا ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ 1.5 کلو گرام کے قریب رفلی وہ ہوتا ہے. عورتوں کا ذرا سا کم ہوتا ہے اور مردوں کا ذرا سا زیادہ ہوتا ہے، زیادہ فرق نہیں ہوتا. اس 1.5 کلو گرام کے آرگن یا عضو کے اندر اتنے بے شمار سیلز ہوتے ہیں اور اتنے بے شمار کنیکشن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس نروس سسٹم کی کمپلیکسٹی جو ہے وہ بے انتہا زیادہ ہو جاتی ہے. اب دماغ جب بڑھ رہا ہوتا ہے، خاص کر جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کا دماغ آخری ٹرائمیسٹر کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ ریپڈلی گرو کر رہا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے جب وہ پیدا ہو جاتا ہے اور نوزائیدہ ہوتا ہے تب بھی اس کا وہ دماغ جو ہے گرو کرتا رہتا ہے. اور ایک لمبے عرصے کے لیے تقریباً 5 سال کے لیے بے شمار ایسے فنکشنز ہیں اور یا بے شمار ایسا اسٹرکچر ہے برین کا جو ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ فنکشنز بھی اس کے ڈیولپ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ بات سمجھ لینی بہت ضروری ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ جو ہے، برین کی ڈیولپمنٹ، فزیکل ایناٹامیکل ڈیولپمنٹ اور برین کی ڈیولپمنٹ، فنکشنل ڈیولپمنٹ جو ہے، یہ کس انداز سے ہوتی ہے، ہم اس کے بارے میں ابھی اس کا ذکر کریں گے.
برین کی ڈیولپمنٹ، خاص کر اناٹامیکل ڈیولپمنٹ میں بے شمار عصبیے جو ہیں وہ مرتے ہیں یا ان کو مار دیا جاتا ہے. ایک خاص قسم کا پروگرام ہے جس کے ذریعے سے نیورونز جو ہیں وہ مار دیے جاتے ہیں. اس کو ہم پروگرامڈ سیل ڈیتھ کہتے ہیں. تو جو پروگرامڈ سیل ڈیتھ ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ نیورونز جو ہیں اس وقت وہ ایک نیورون جو ہے دوسرے نیورون کے ساتھ کنیکشن بناتا ہے، تو جو تو کنیکشن بنا لیتا ہے اس میں تو یہ صلاحیت ہے کہ وہ پھر زندہ رہے گا اور پھر تاحیات جب تک اس فرد کی زندگی ہے اس میں وہ موجود رہے گا. لیکن ایک اور عصبیہ جو کنیکشن بنانے کی کوشش کرتا مگر اس کا کنیکشن نہیں بن پاتا، اس نیورون کی ضرورت نہیں رہتی، اور دماغ کے اندر یا اس خاص عصبیے کے اندر ایک پروگرام موجود ہوتا ہے جو کہ اس کی موت کا شکار، یعنی وہ اس کے اندر ایک ٹائم بام لگا ہوا ہوتا ہے جو اس کو آہستہ آہستہ مار دیتا ہے، جان سے ہی مار دیتا ہے، تاکہ وہ جو سپرفلوس انفارمیشن یا سپرفلوس اینٹی ہے وہ وہاں موجود نہ رہے. اور ظاہر ہے دماغ کے اندر ہم کلٹر تو نہیں پیدا، اس کے اندر ہم کھٹراک جو ہے وہ تو نہیں پیدا کر سکتے، تو جس کی وجہ سے اس کی جو نیورونز ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. سو یہ جب نیورون ضائع ہوتے ہیں تو پھر وہ کہاں جاتے ہیں؟ تو یہ گلیل سیلز جن کا میں ذکر کر رہا تھا یہ جا کر ان کو کھا لیتے ہیں. اس عمل کو ہم اپنی فزیولوجی اور انیٹمی میں فیگوسائٹوسس کہتے ہیں. وہ عمل جس کے اندر ایک سیل جو ہے وہ دوسرے سیل کو جا کر کھاتا ہے اور اس کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے. اگر خدا نخواستہ کسی طور سے دماغ کے اندر کوئی چوٹ لگ جائے یا کوئی ٹیومر پیدا ہو جائے، سلا پیدا ہو جائے، تو اس کو بھی جا کے گلیل سیلز جو ہیں کھا لیتے ہیں اور وہاں پر عموماً سکار ٹشو جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور یا رہ جاتا ہے. ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر اس بات کا کیا کہ دماغ جو ہے وہ پوری کائنات میں ایک سب سے کمپلیکیٹڈ مشینری ہے. تو اس مشینری کو چلانے میں جو کون سا ایسا عمل ہے جو جس کی پیش رفت جو ہے وہ ہوتی ہے، تو ماہرین نے کئی صدیوں پر محیط اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کی اور پھر یہ نتیجہ نکالا کہ دماغ کے اندر دراصل ایک پیغام رسانی کا عمل ہے جو چلتا رہتا ہے. ایک خلیے سے دوسرے خلیے تک پیغام جو ہیں وہ چلتے ہیں ایک طرف سے دوسری طرف سے. یہ خلیے ظاہر ہے ایک نیورون سے دوسرے نیورون کے درمیان چلتے ہیں. ایک نیورون جو ہے وہ ایک میسج یا ایک پیغام جو ہے دوسرے نیورون کو دیتا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیغامات جو ہیں ان کی نوعیت کیا ہے؟ تو اس تقریباً 200 سال پہلے بہت سارے فزیولوجسٹس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ جو پیغامات کی نوعیت ہے یہ کس طرح سے کی، اور ان کو یہ بڑا جلدی ہی معلوم ہو گیا کہ یہ نوعیت جو ہے یہ دراصل برقی رو پر بیسڈ ہے، الیکٹریکل ہے اپنی نیچر میں، اپنی نوعیت میں. شروع میں جو تجربات کیے گئے وہ بیٹریوں کے استعمال کے ساتھ کیے گئے کہ مینڈکوں کو لے کر یہ بیٹریوں کے ساتھ اٹیچڈ الیکٹروڈز، باریک باریک سوئیاں جو تھیں وہ مینڈکوں کے جو پیروں کے یا ٹانگوں کے پٹھوں جو تھے ان کے ساتھ کنیکٹ کی گئیں اور ان کو جب سٹیمیولیٹ کیا گیا تو پٹھے جو تھے وہ چلتے تھے. پھر ان نروز کو جب سٹیمیولیٹ کیا گیا انہی ویک الیکٹریکل وولٹس کے ساتھ تو وہ پٹھے جو تھے وہ موو کرنے لگتے. تو یہ اس بات کی شہادت تھی، یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو نیورونز ہیں ان کے اندر سے الیکٹریکل میسیجز جو ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں اور پٹھوں میں سے گزرتے ہیں اور پٹھوں میں پہنچتے ہیں اور وہ پٹھے جو ہیں وہ ان میں اکڑاؤ اور سکڑاؤ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. سو الیکٹریکل نیچر جو ہے وہ اس کی سمجھ آنی شروع ہو گئی اور بہت سارے تجربات اس زمن میں بہت سارے ماہرین نے کیے یہ جاننے کے لیے کہ نیورونز جو ہیں وہ آپس میں کس طرح سے کنیکٹڈ ہیں. ایک آپ کو چھوٹی سی دلچسپ بات بتاتا چلتا ہوں. اس زمن میں یعنی 200 سال سے پہلے بھی لوگوں کو اعصابی نظام کا جو تھا وہ پتہ تھا، اور اعصابی نظام میں جو ہماری نیورونز ہیں یا ہمارے جو عصبیے ہیں ان کی لمبی لمبی فائبرز جو اعصاب ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ موجود ہیں اور جسم کے مختلف حصوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور وہ چلاتی ہیں مختلف حصوں کو. یعنی ٹانگوں میں جانے والی اعصاب جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ ٹانگوں کو چلانے کے لیے ظاہر دماغ سے حکم لیتی ہیں اور چلاتی ہیں. تو لوگ اکثر یہ بحث کیا کرتے تھے کہ آخر وہ کون سا ایسا حکم ہے یا اس کی نوعیت کیا ہے اس بات کی کہ وہ پیغام رسانی جو ہے وہ ممکن ہوتی. تو پرانے زمانے میں یہ خیال تھا کہ ان عصبیوں کے درمیان
ایک مایا، ایک فلوئڈ ہے جو ٹریول کرتی ہے، اور وہ مایا جو ہے وہ دراصل اس بات کی توجیہ پیش کرتی ہے، اس بات کی وجہ ہے کہ وہ ہمارے پٹھوں کو چلانے میں مدد دیتی ہے۔ اس سے پہلے یہ خیال تھا کہ ان نالیوں میں یا ان اعصاب کے اندر ہماری روح جو ہے وہ منتقل ہے، اور وہ روح جو ہے وہ جا کر مختلف پٹھوں کو چلاتی ہے اور ان سے کام یا رد عمل جو ہے وہ کرواتی ہے۔ تو ظاہر ہے ہسٹری کے اندر ہیومن انڈرسٹینڈنگ جو ہے، انسان کی جو سمجھ ہے، وہ آہستہ آہستہ بتدریج بہتر ہوتی ہے۔ پہلے وہ غلطیاں کرتا ہے اور اس کی سمجھ جو ہے پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے، پھر اس سمجھ سے وہ اگلے سٹیپ پہ چلا جاتا ہے۔ اور ماڈرن سمجھ جو ہے وہ ابھی اس بات پر مرکوز ہے کہ ہمارے عصبیوں کے درمیان آپس میں جو پیش رفت ہے یا پیغام رسانی ہے، اس کی بنیادی وجہ جو ہے الیکٹریکل یا برقی رو کی بنیاد پر ہے۔ یہ کمیونیکیشن جو ہے الیکٹریکل ان نیچر ہے، جس کو بلکہ الیکٹرو کیمیکل ان نیچر ہے، جس کے بارے میں ہم ابھی تھوڑا سا ذکر ضمنی طور پر یہاں کریں گے۔ ہماری 5 حصے، یعنی ہمارے دیکھنے کی حس، سننے کی حس، چکھنے کی حس، سونگھنے کی حس اور ہمارے لمس کی حس جو ہے، یہ تمام کی تمام حسیات جو ہیں دماغ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ سو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان تمام حصوں میں سے جو اعصاب ہیں وہ ٹریول کر کے، مثلا میری انگلیوں میں سے جو اعصاب ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں یا چلتے ہیں اور سفر کرتے ہوئے دماغ تک پہنچتے ہیں۔ وہ تمام میرے حسیاتی اعمال جن کی وجہ سے میں کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں تو محسوس کر سکتا ہوں، ان سے پیغامات جو ہیں میری جلد میں سے چلتے ہوئے وہ میرے دماغ تک پہنچتے ہیں، اور پھر وہ پیغامات جو ہیں کسی طور سے انڈرسٹینڈنگ کے بعد وہ پیغامات جو ہیں میرے عضلات کے اندر، اندرونی عضلات کے اندر اور میرے پٹھوں کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں، تاکہ میں ان سے کوئی نہ کوئی رد عمل جو ہے اس کا پیش کروں یا اس سے رد عمل جو ہے بنا لوں۔ سو میری حس جو ہے وہ ایک طرح سینس سے چلتی ہے، اس میں سے میسیجز ٹریول کر کے دماغ تک جاتے ہیں، اور دماغ سے پھر پیدا کردہ جو میسیجز ہیں وہ میرے عضلات یا میرے پٹھوں کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں، جس سے میں مختلف حرکات اور سکنات جو ہے وہ کر سکتا ہوں۔ ماہرین نے یہ جان کے کہ یہ جو میسیجنگ ہے یا یہ پیغام رسانی جو مختلف عصبیوں کے درمیان ہوتی ہے الیکٹریکل ان نیچر ہے، انہوں نے اس کے اوپر اور بہت زیادہ گہری تحقیق کرنے کے بعد یہ ڈسکوری کی کہ یہ جو برقی رو ہے یا یہ جو الیکٹریکل سگنل ہے، یہ کسی بھی ایک عصبیے کے دوران اس کے شجریے سے لے کر اس کے این ٹرمینلز تک، نیورون کے این ٹرمینلز تک، تو واقعی الیکٹریکل ہوتا ہے۔ اس میں ایک برقی رو جو ہے وہ گزرتی، کرنٹ جو ہے وہ گزرتی ہے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے نیورون کے۔ لیکن چونکہ ایک نیورون اور دوسرے نیورون کے درمیان ایک گیپ ہوتا ہے، اس کے درمیان ظاہر ہے وہ آپس میں جڑے نہیں ہوتے دونوں نیورونز، تو اس گیپ کے اندر کیا عمل پیدا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ الیکٹریکل سگنل جو ہے، برقی رو جو ہے، وہ کبھی بھی خلا کے اندر سے چھلانگ لگا کے دوسری طرف جا نہیں سکتی، تو اس کے لیے کوئی میتھڈ ہونا چاہیے۔ تو تجربوں نے اس بات کو ظاہر کیا کہ اس کے دوران اس خلا کے اندر دراصل کیمیکل چینج جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ الیکٹریکل چینج پیدا ہوتا ہے جو اس کے پروسیسز میں جا کے لینڈ کرتا ہے، بلکہ ان پروسیسز سے پھر وہ عمل جو ہے وہ دوسرے نیورون میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ جو بہت سارے کیمیکلز ہیں ایک نیورون ریلیز کرتا ہے، وہ کیمیکلز جو ہیں ٹرانسفر ہو کے دوسرے نیورون میں جاتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ چلا جاتا ہے تا وقت کہ جو عصبیے ہیں وہ کسی پٹھے میں یا کوئی اندرونی جسم کے اعضاء کے اندر منتقل ہو کر اس سے جو بھی اس سے رد عمل یا فنکشن کروانا چاہتے ہیں وہ کروانا لیں۔ سو 2 قسم کے سگنلز ہو گئے، ایک وہ جن کو ہم ایکشن پوٹینشلز کہتے ہیں، ایکشن پوٹینشلز وہ سگنلز ہیں جو برقی رو پر مبنی ہوتے ہیں، اور دوسرے سینیپٹک پوٹینشلز وہ سگنلز جو سینپسز کے درمیان کیمیکلز کی ریلیز کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں آپ کو پتہ رہنا چاہیے، اس لیے کیونکہ الیکٹریکل سگنلز جو ہوتے ہیں وہ ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ان کی انٹینسٹی بھی ایک ہی ہوتی ہے، اور ان کی رفتار بھی ایک ہی ہوتی ہے، اور ان کی نوعیت بھی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ کسی بھی آپ عصبیے کو لے لیں اور اس کے اندر آپ ایکشن پوٹینشل کو میجر کریں تو رفلی اوسطاً جو اس کی جو ڈیوریشن اور اس کی انٹینسٹی تقریباً برابر ہوتی ہے۔ لیکن جہاں پر سینیپٹک پوٹینشلز کا تعلق ہے تو اس میں ورائٹی ہوتی ہے، اس میں بے شمار فرق ہوتے ہیں۔ مثلاً سینیپٹک پوٹینشلز کے اندر مختلف قسم کے کیمیکلز جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں ایک نیورون میں سے، جس کی وجہ سے مختلف قسم کے
سینیپٹک پوٹینشلز جو ہیں وہ بن سکتے ہیں. ظاہر ہے سینیپٹک پوٹینشلز جو ہیں وہ بھی مثبت یا ایکسائٹیٹوری ہو سکتے ہیں, منفی انہیبیٹوری ہو سکتے ہیں, دونوں صورتیں ہوتی ہیں, اور جن کی کمبینیشن کی وجہ سے ہمارے اندر فنکشن کی, ہمارے جو بھی ہم وصف کر رہے ہوتے ہیں اس کی ماڈولیشن, اس کے اندر کمپلیکسٹی یا پیچیدگی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں بڑی آسانی سے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اگر کسی چیز کی گرفت کرتا ہے تو اس کی گرفت جو ہے وہ عام موٹی سی ہے, وہ چیز کو اپنی تمام انگلیوں میں اس کی گرفت کر لیتا ہے. لیکن جب آپ کسی قلم کو پکڑتے ہیں اور اس سے کچھ چیز لکھتے ہیں تو آپ کی گرفت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. اور اگر آپ یہ سوچیں کہ کوئی آرٹسٹ جو ہے وہ اپنے قلم کو پکڑتا ہے یا پینٹ برش کو پکڑتا ہے اور اس سے کوئی چیز ڈرا کرتا ہے تو اس کی جو اسکل ہے, اس کی جو کسی بھی چیز کو کاغذ کے اوپر منتقل کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ایک عام آدمی سے بھی بہتر ہوتی ہے, کیونکہ اس نے اس کے اوپر مشق کی ہوتی ہے بے شمار, جس کی وجہ سے وہ بہت خوبصورت نقوش یا بہت خوبصورت ڈرائنگ جو ہے اس کے اوپر پیش کرتا ہے. تو اس بات کے پیش نظر کہ یہ کمپلیکسٹی جو ہے ہمارے دماغ کے ان کنیکشنز پر بیسڈ ہے جو کہ سینیپٹک کنٹرول کرتے ہیں, اور ظاہر ہے ان عضلات کی مشق کو ان سگنلز کے ساتھ کسی طرح سے ریلیٹ کرنے کی خوبصورتی جو ہے وہ سوائے دماغ کی اور کوئی نہیں کرتا, جس کی وجہ سے یہ مشین جو ہے پوری کائنات میں نہایت کمپلیکس اور نہایت پیچیدہ ہے, اور اس کے اوپر تحقیق نہ جانے کتنے اور ہزاروں سال ہوگی اس وقت تک جب تک کہ ہم اس کو پوری طرح سے سمجھ نہیں لیں گے. اور یقیناً جب ہم اس مشینری کو سمجھ لیں گے مکمل طور پر تو ہمارے لیے بہت زیادہ یہ افادیت کا باعث بنے گی, کیونکہ اس سے ہم بہت سارے اچھے سبق جو ہیں وہ سیکھ سکیں گے. اس سے ہمیں وہ بات سمجھ آ جائے گی کہ جس کے ذریعے سے ہم انسان کی اندرونی کیفیات کو, جذبات کو, احساسات کو اور بہت سارے رازوں کو سمجھ سکیں گے جن کے بارے میں ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دماغ, بچے کا دماغ خاص طور جس وقت وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, کس طرح سے تشکیل پاتا ہے, وہ کون سی ایسی صورت ہے جس کی وجہ سے یہ دماغ جو ہے یہ تیار ہو جاتا ہے. تو یاد رہے کہ جس وقت بچہ ماں کے پیٹ کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک خلیے سے یا ایک سیل سے تیار یا شروع ہوتا ہے, اور یہ خلیہ بڑی جلدی 1 سے 2 اور 2 سے 4 اور 4 سے 8 ملٹیپلائی ہونا, یہ ضرب کھاتا چلا جاتا ہے. اور جس وقت یہ ضرب کھاتا چلا جاتا ہے تو تھوڑی ہی دیر بعد اپنی بلاسٹوسسٹ صورت میں یہ ایک گیند کی طرح ہو جاتا ہے, یعنی خلیوں کا ایک گیند بن جاتا ہے جو ایک جھلی ہوتی ہے اور اس کا گیند اندر سے خالی ہوتا ہے, وہ تیار ہو جاتا ہے. اور یہ بلاسٹوسسٹ آہستہ آہستہ ٹریول کرتا ہے ماں کے رحم کی طرف, اور اس کے بارے میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اپنے پچھلے عنوان میں بات کی ہے. یہ اس گیند کے اندر پھر ایک کیفیت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ جلد جو ہے وہ اندر کی طرف گرو کرنی شروع کر دیتی, جس کو گیسٹریلیشن کہتے ہیں. گیسٹریلیشن کا عمل جو ہے اس میں انویجنیشن, یعنی وہ جو جلد ہے اس بلاسٹوسسٹ کی وہ اندر کو جانی شروع ہو جاتی ہے, اور اس میں مختلف قسم کی لیئرز یا جھلیاں جو ہیں وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ اس سلائیڈ کو دیکھیں تو یہ آپ کو گیسٹریلیشن کا پروسیس جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوگا. آپ کو ایک کراس سیکشن ہے جو نظر آ رہا ہے بیسچلا کا یا بیسٹسسٹ کا, اور اس سے گیسٹریلیشن کا عمل جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے, اور پھر اندر لیئرز جو ہیں وہ تیار ہو جاتی ہیں. میں آپ کی توجہ ایک لیئر کی طرف کروانا چاہتا ہوں جس کو ہم ایکٹوڈرم کہتے ہیں, اور ظاہر ہے 3 لیئرز ہوتی ہیں, اینڈوڈرم, میزوڈرم اور ایکٹوڈرم. ایکٹوڈرم جو ہے وہ اندرونی ایک جھلی ہوتی ہے, اور ایکٹوڈرم کی بنیاد یا یہ سیلز جو ہیں یا یہ جھلی جو ہے دراصل ہمارے اعصابی نظام کا باعث بنتی ہے. یہ سیلز جو ہیں بعد میں ہمارے عصبیے یا نیورونز جو ہیں اس کو تیار کرتے ہیں اور ہمارے پورے نروس سسٹم کو تیار کرتے ہیں. اگر آپ تقریباً 1 ماہ کے بچے کے دماغ کو دیکھیں, بہت سارے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ہم بچے کے دماغ کو جو ہے وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں. تو یہ دماغ جو ہے دراصل ایک ٹیوب کی طرح کا ہوتا ہے. اس کو انگریزی میں ہم نیورل ٹیوب ہی کہتے ہیں. تو یہ جیسے وہ پانی دینے والی نالی نہیں ہوتی لان میں جو ہوتی ہے, بالکل ویسی ہی ایک نالی ہوتی ہے, اندر سے ہولو ہوتی ہے, خالی ہوتی ہے, اور باہر سے اس کی جو جلد جو ہے وہ تیار ہوتی ہے, اور ایک کائنات اس کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ گرو کر رہی ہوتی ہے. یعنی عصبی پہ عصبیہ جو ہے تیار ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ اپنے کنیکشنز جو ہیں دوسرے عصبیوں کے ساتھ بنا رہا ہوتا ہے. گلیل سیلز جو ہیں
وہ سپورٹ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بے شمار مزدور جو ہیں وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو نروس سسٹم ہے وہ مکمل طور پہ صحیح طور پہ اس بچے کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائے. تو یہ ٹیوب جب تیار ہو رہی ہوتی ہے تو 25 دن کا بچہ، تقریباً 1 ماہ کا بچہ جو ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف حصے جو ہیں اس ٹیوب کے وہ منفرد ہیں، فرق ہیں. ایک حصہ جو ہے وہ اس کے شروع کا ہے جو بڑا ہو کے اس کا سریبرل کورٹیکس جو ہے بنے گا. اگر آپ اس سلائیڈ کے اوپر توجہ دیں تو آپ کو یہ سریبرل کورٹیکس نیلے رنگ کے اندر نظر آئے گا. پھر اس کی برین سٹیم ہے جو تقریباً پرپل رنگ کے اندر ہے، اور پھر ہرا حصہ، ڈیپ گرین حصہ جو ہے وہ اس کا باقی دماغ اسپائنل کارڈ کے ساتھ، جو ہمارے حرام مغز کے ساتھ انکلوسیو جو ہے وہ تیار ہوتا ہے، ہائنڈ برین اور اسپائنل کارڈ کے ساتھ. اب اس میں ایک عجیب سی بات ہے کہ یہ جو ٹیوب ہے، جیسے جیسے اس کے اندر سیلولر گروتھ ہوتی ہے، جیسے جیسے اس کے اندر اسپیے جو ہیں وہ تیار ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یہ ٹیوب جو ہے یہ پھولنی شروع ہو جاتی ہے. جیسے ٹیوب جو ہے وہ غبارہ بن گئی، اور وہ غبارہ جو ہے وہ بڑا ہونا شروع، بلون ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے اس بلون ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اور کمپلیکسٹی جو ہے وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس ٹیوب کی بلوننگ جو ہے، اس میں ایک بات یاد رہے کہ اندر جو اس کی ہالونیس ہے، اس کی جو ایمٹینس ہے، وہ کنٹینیوسلی وہ اس میں رہتی ہے، موجود رہتی ہے، وہ کہیں جاتی نہیں. یہ ضرور ہے کہ جیسے جیسے نروس سسٹم جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور وہ بلون لائک ہو جاتا ہے، اس ایمٹینس یا اس ہالونیس کی جو کے اندر تنگی واقع ہو جاتی ہے، اس طرح سے زیادہ ہالو نہیں رہتی بلکہ تنگ ہو جاتی ہے. اور اس ہالو کیوٹی کے اندر ایک خاص قسم کا فلوئڈ یا مایا، جس کو ہم سریبرو اسپائنل فلوئڈ کہتے ہیں، وہ پھرنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر بہت ساری نیوٹریشنل اور بہت ساری چیزیں جو ہے موجود ہوتی ہیں. خاص کر ایک نکاس کا سسٹم ہے جس کے اندر سے گندگی جو ہے دماغ کی، جو اگر اس میں کوئی پوائزن یا وائرسز یا اور ڈیفیکلٹیز جو ہیں پیدا ہو گئی ہوں، وہ اس کا نکاس کی صورت بنتی ہیں. اور ظاہر نیوٹریشن اور الیکٹرولائٹس اور یہ وہ اور دیگر چیزیں جو ہیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں جو کہ برین میں چاہیے ہوتی ہیں. تو اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں، آخری تصویر کو، خاص کر جس وقت بچہ جو ہے تقریباً 100 دن کے برابر ہے، یہ 3 مہینے سے زیادہ کی عمر ہے، تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بچے کا سریبرل کورٹیکس جو ہے، جس کو ہم عرف عام میں دماغ کہتے ہیں یا مغز کہتے ہیں، یہ کافی بڑا ہو جاتا ہے. اس کا سائز جو ہے، اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ یہ دماغ جو ہے، یہ کوئی بھی انسان جو ہے بڑی آسانی سے آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے دیکھ کے تصویر کہ یہ بچے کا دماغ ہے جو اس کی کھوپڑی کے اندر گرو کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ اس کا سیریبیلم، جو اس کا پچھلا دماغ ہے، جو دماغ کے ساتھ ایسوسیٹڈ، کورٹیکس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، وہ ڈیولپ ہوتا ہے. برین سٹیم ڈیولپ ہوتی ہے، اور حرام مغز یا اسپائنل کارڈ جو ہے وہ بالکل نمایاں ہو جاتی ہے. اور آپ اس کو اس کے تمام مہروں کے درمیان، جو ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ہیں، ان کے درمیان اس کو آپ گرو کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. بے شمار الٹرا ساؤنڈز کے اندر آپ یہ تصویر جو ہے بچے کی گرو کرتے ہوئے بچے کی دیکھ سکتے ہیں، جس میں برین جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا ہوتا ہے. اب اگر ہم بچے کی زندگی کے اندر جب اس کا دماغ گرو کر رہا ہوتا ہے، یہ دیکھیں کہ اس کے اندر فنکشنز کون کون سے پیدا ہو رہے ہیں جیسے جیسے اس کا دماغ جو ہے وہ گرو ہو رہا ہے. تو بے شمار مائل سٹونز ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کی توجہ جو ہے 3 فنکشنز کی طرف کروانا چاہتا ہوں. یہ 3 فنکشنز جو ہیں نہایت ضروری ہیں ہر انسان کے لیے، خاص کر جس وقت وہ بلوغت میں اور بڑا ہو کر ایک بالغ ہونے کی شکل میں اس کے پیدا ہوتے ہیں. اچھا، یہ کون کون سے فنکشنز ہیں؟ ایک فنکشن جو ہے اس کا تعلق آڈیشن، سننے کے ساتھ اور دیکھنے کے ساتھ ہے. اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں تو اس میں جو سبز رنگ کی لائن ہے گراف کے اوپر، وہ اس بات کو شو کرتی ہے کہ ہماری آڈیٹوری اور ویژول سینس جو ہے، ہماری دیکھنے کی قوت اور ہماری سننے کی قوت جو ہے، بڑی تیزی کے ساتھ تقریباً 3 سے 4 ماہ کی عمر کے اندر اپنے پینکل، اپنے پیک پر پہنچ جاتی ہے. اور اس دوران میں ہمارے دماغ کے اندر بے شمار ایسے عصبیے ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ کام کرتے چلے جاتے ہیں اس سینس کو ڈیولپ کرنے میں. 3 سے 4 ماہ کے بعد آہستہ آہستہ اس عمل میں، ان عصبیوں کے عمل میں پروننگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور سینس جو ہے وہ بالکل اپنی ایڈلٹ فارم میں پہنچ جاتی ہے. اور تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ یہ 6 سے 7 سال کی عمر تک یہ عمل جو ہے جاری رہتا ہے، سینسز کی ڈیولپمنٹ کا، خاص طور پہ آڈیشن اور ویژن کا، دیکھنے کا اور سننے کی جو ہماری سینس ہے اس کا ڈیولپ ہوتا ہے.
دوسری جو لائن اس گراف پہ میں آپ کی جس کی متوجہ کرانا چاہتا ہوں وہ لینگویج ڈیولپمنٹ ہے. اور اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس گراف کے اندر کہ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر لینگویج ایبلٹی نہیں ہوتی, اس کے اندر بولنے کی صلاحیت جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی, اور کچھ وقت لگتا ہے خاص کر بچے کے اندر اس ڈیولپمنٹ میں. اگر آپ اس کے برین کو دیکھیں تو 8-9 سال کے درمیان یہ عمل جو ہے یہ پیک پہ چلا جاتا ہے, بالکل جو ٹوٹل لینگویج ڈیولپمنٹ کی ایبلٹی یا اس میں قابلیت ہے وہ اپنے اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتی ہے جس وقت بچہ جو ہے 8-9 سال کا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ پھر سے ڈکلائن کرتی ہے. سارے کنیکشنز جو ہیں برین کے خاص طور پہ لینگویج ایریاز کے تیار ہو چکے ہوتے ہیں, اور ان کنیکشنز کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ فر ایک زبان جو ہے وہ بول سکتا ہے. آخری لائن جو اس گراف پہ میں اس کی توجہ آپ کی طرف کروانا چاہتا ہوں وہ گلابی رنگ کی لائن ہے, اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گلابی رنگ جو ہے وہ فرنٹل لوبز کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے. ہمارے دماغ میں, ہمارے مغز میں, اس میں جو فرنٹل لوبز جو سامنے کا حصہ ہے, اس کے ضمن میں اس کا ذکر ہم آگے چل کے بھی کریں گے کافی زیادہ. یہ فرنٹل لوبز جو ہیں یہ دراصل ہماری ایموشنل, ہماری معاشرتی سوشل اور ہماری مورل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر آپ غور کریں تو تقریباً 1 سال سے لے کر, یعنی 1 سال کی عمر میں فرنٹل لوب جو ہے وہ اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ ہوتی ہے, اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ ڈکلائن کرتی ہے. مگر غور کیجئے کہ یہ جو لائن ہے یہ انسان کی تمام زندگی کے اندر چلتی چلی جاتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فرنٹل لوب جو ہیں وہ کنٹینیوسلی ڈیولپ ہوتے ہی چلے جاتے ہیں ساری زندگی کے اندر. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انسان کی جذباتی, انسان کی احساساتی, انسان کی معاشرتی اور دیگر ضروریات جو ہیں وہ گرو کرتی چلی جاتی ہیں آخر دم تک. اور وہ یہ گروتھ جو ہے وہ 70 ایئرز تک یا 80 ایئرز تک, جب تک کہ انسان کی طبعی عمر جو ہے وہ موجود ہوتی ہے یا وہ زندہ رہتا ہے, اس میں یہ گروتھ جو ہے وہ چلتی چلی جاتی ہے. ظاہر ہے انسان جو ہے وہ ایک ایسا جانور ہے جو کہ دوسروں کے بغیر رہ نہیں سکتا. اس کو دوسروں کے ساتھ باتیں کرنے کا, ان کے ساتھ اپنے رویوں کو ایکسچینج کرنے کا یا اپنے خیالات کو ایکسچینج کرنے کی ضرورت ہمیشہ محسوس رہتی ہے. تو یہ معاشرتی عمل یا جو وہ فرد ایک جس میں سے وہ گزرتا ہے اس کی عکاسی جو ہے برین کی اس پلاسٹیسٹی یا اس چینج کے اندر بڑی ہمیں نظر آتی ہے. اور ظاہر ہے گراف جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ دراصل ایک ایسا عمل ہے جو برین میں آخری دم تک ہوتا چلا جاتا ہے. اب تھوڑی سی ہم انیٹمی کی بات کریں گے, اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل نہیں ہوگا, اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے کسی پہلی کلاس کے اندر مجھ سے اس عنوان سے پہلے کسی نہ کسی کلاس میں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ پڑھا ہوگا. اس لیے امید کرتا ہوں کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہوگا آپ کو سمجھنا. اگر ہم نروس سسٹم یا اعصابی نظام کو لیں تو اس کو جیسے ہم نے کہا 2 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. ایک مرکزی اعصابی نظام ہے اور ایک ضمنی یا پریفرل اعصابی نظام ہے جس میں ہم بانٹ سکتے ہیں. اس وقت اگر آپ سلائیڈ کو دیکھیں کہ جو دماغ اور جو اوپر نظر آ رہا ہے آپ کو اور جو ہرا مغز نظر آ رہا ہے وہ سارے کا سارا نیلے رنگ میں دیا گیا ہے. تو یہ تمام حصہ جو اوپر دماغ کا ہے اور ہرا مغز کا ہے یہ دراصل سینٹرل یا مرکزی اعصابی نظام جو ہے وہ ہے. اور جتنا حصہ جو ہے وہ اس باہر نظر آ رہا ہے اور پیلے رنگ کے اندر ہے, زرد رنگ کے اندر ہے, وہ سارے کا سارا پریفرل نروس سسٹم کہلاتا ہے, یا اس کا تعلق جو ہے اس سے بالکل جدا ہے سینٹرل نروس سسٹم کے ساتھ. تو جیسے ہم نے کہا کہ سینٹرل نروس سسٹم جو ہے ان تمام فنکشنز کو پرفارم کرتا ہے جو ہائر لیول کے ہوں, اور پریفرل نروس سسٹم جو ہے ہر لو لیول برین فنکشننگ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. چونکہ وقت تھوڑا ہے اور ہم اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کر سکتے, ہم پریفرل نروس سسٹم کے اوپر اور زیادہ بحث نہیں کریں گے, باوجود اس کے کہ وہ بھی بہت امپورٹنٹ فنکشنز جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے. ہماری کنسنٹریشن جو ہے وہ سینٹرل نروس سسٹم کی ڈیولپمنٹ پہ ہے, اور سینٹرل نروس سسٹم کے اندر مختلف آرگنز یا مختلف ایریاز جو ہیں برین کے ان کی ڈیولپمنٹ کے ضمن میں ہے. تو سینٹرل نروس سسٹم کو ہم 3 حصوں پر بانٹ سکتے ہیں. پہلا حصہ جو ہے اس کو ہم فور برین کہتے ہیں, دوسرے حصے کو ہم مڈ برین کہتے ہیں, اور تیسرے حصے کو ہم ہائنڈ برین کہتے ہیں. اس کے یقیناً اور مشکل نام بھی موجود ہیں, یعنی فور برین کو پروسنسیفلون, مڈ برین کو میسنسیفلون, اور ہائی برین کو رامبنسیفلون جو ہے وہ کہتے ہیں. لاطینی زبان کے یہ لفظ ہیں, تو آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ لفظ جو ہیں
پیش کر دیے گئے ہیں تاکہ آپ کو فیملیئرٹی ہو کہ یہ لفظ جو ہیں یہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں. اگر آپ تصویر کو دیکھیں تو یہ تمام پروسینسیفلون، فور برین، مڈ برین اور ہائنڈ برین جو ہیں، جس نیورل ٹیوب کا ہم نے ذکر کیا تھا، وہ نظر آ رہے ہیں. اور یہ ٹیوب جو ہے دراصل ایک کراس سیکشن ہے جو کہ لی گئی ہے ایک چھوٹے سے بچے کے اندر جو ماں کے پیٹ میں ہے، جس میں صرف یہ نیورل ٹیوب ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ غالباً تقریباً بچہ جو ہے 25 دن سے لے کر 35 دن کے درمیان کا ہوگا جس وقت یہ تصویر جو ہے اس بنائی گئی ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فور برین جو ہے وہ پھولا ہوا ہے. وہ جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ بال کی طرح یا گیند کی طرح پھولتا چلا جاتا ہے، یہ فور برین جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے یا پھول رہا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میسنسیفلون درمیان میں وہ برین سٹیم کا حصہ بنے گا، مڈ برین کا حصہ بنے گا، وہ بھی موجود ہے جو کہ آہستہ آہستہ پھول رہا ہے. اور آخر میں رومنسیفلون یا ہائنڈ برین جس کے ذریعے سے ہمارا حرام مغز، اسپائنل کارڈ اور سیریبیلم جو ہے وہ تیار ہوگا. صرف یہ دکھانے کے لیے، اگر آپ اس تصویر کے اوپر غور کریں، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ جس وقت حصے جو ہیں پھول کر بڑے ہو جاتے ہیں اور بالغ دماغ میں کس طرح سے نظر آتے ہیں، تو یہ تصویر دماغ کے درمیان میں سے کاٹ کر دکھائی گئی ہے، جس کے اندر آپ فور برین، جس کے اندر آپ مڈ برین اور جس کے اندر آپ ہائنڈ برین کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بالغ صورت میں یہ تمام صورتیں جو ہیں کس طرح کی ہیں یا کس طرح سے تیار ہو جاتی ہیں. بچے کے دماغ، خاص طور پہ سیریبرل کارٹیکس کو اگر ہم غور سے دیکھیں، جو کہ آپ کو اگلی سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے، تو اس کے اندر بے شمار سلوٹیں موجود ہیں. اس چیز کو سمجھنا اس طرح سے آسان ہے کہ فرض کیا جائے اگر آپ دماغ کو لے لیں اور آپ اس کو اس میز کے اوپر پھیلا دیں تو تقریباً 18 انچ اور 18 انچ کا ایک ٹکڑا جو ہے قریباً 2 ملی میٹر کے قریب کا، آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں پورے کے پورے سے. اب 1.5 فٹ اور 1.5 فٹ کا ایک مربع جو ہے وہ کافی بڑا یعنی ایک صوفے کے تکیے کے برابر آپ سمجھ لیں. تو اتنا موٹا نہیں، ذرا کم موٹا، مگر تقریباً اتنا. تو اس کو اگر آپ کھوپڑی میں ڈالنا چاہیں اس عضو کو، تو اس کی شکل ظاہر ہے کرمپلڈ ہوگی، یعنی کاغذ کا ایک ٹکڑا ہو چوڑا سا اور اس کو آپ چھوٹے سی ایک کیوٹی میں ڈالنا چاہیں تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کاغذ کو لے کے اس کو آپ مروڑ توڑ دیں اور مروڑنے کے بعد اس کیوٹی میں ڈال دیں. تو ہمارا جو برین ہے اس کو بھی نیچر نے ایسا ہی کیا. جب اس کو برین کو اس میں ڈالا تو اس میں بے شمار سلوٹیں پڑ گئیں. تو ان سلوٹوں کو ہم سلسائے کہتے ہیں یا سلکس کہتے ہیں. اور یہ سلوٹیں جو ہیں ظاہر ہے ان کے اندر گھاٹیاں نیچے جیسے وادی ہوتی ہے وہ بن جاتی ہیں اور اوپر کی پہاڑیاں بھی بن جاتی ہیں جن کو جائرائی کہا جاتا ہے. تو یہ جائرائی اور سلسائے جو ہیں برین کی کمپلیکیٹڈ فارم کو کھوپڑی کے اندر محفوظ کر دیتی ہیں. اور ظاہر ہے دماغ جو ہے وہ بہت زیادہ محفوظ ہے، اس کے ارد گرد بہت ساری جھلیاں ہیں جو کہ اس کو پکڑ کے رکھتی ہیں تاکہ دماغ جو ہے وہ کسی طرح سے خراب نہ ہو اور اس کو کچھ چوٹ ووٹ نہ آ جائے. 2 بڑی ضروری فشرز یا سلسائے جو ہیں ان کی بنیاد پر دماغ کو 4 حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے. اب میں بات کر رہا ہوں ہیمسفیئرز کی. چلیے ہم ذرا تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں. اگر ہم دماغ کو درمیان میں سے دیکھیں، اگر کسی طور سے ہم کسی بھی جانور کی یا انسان کی کھوپڑی کو کسی ایسی مشین کے ذریعے سے اینالائز کریں یا دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ دماغ جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے. ایک دایاں دماغ ہے اور ایک بایاں دماغ ہے، یا ایک رائٹ سیریبرل کارٹیکس ہے اور ایک لیفٹ سیریبرل کارٹیکس ہے. اور اگر لیفٹ سیریبرل یا رائٹ سیریبرل کارٹیکس کو آپ سائڈ سے دیکھیں تو اس میں 2 فشرز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. ایک ایسی فشر ہے جس کو سینٹرل فشر کہا جاتا ہے یا سینٹرل سلکس کہا جاتا ہے، اور ایک کو لیٹرل سلکس کہا جاتا ہے. ان دونوں سلوٹوں کی بنیاد پر دماغ کے ایک ہیمسفیئر کو 4 لوبز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس میں فرنٹل لوب، جس میں ٹیمپورل لوب، جس میں آکسیپیٹل لوب اور جس میں پرائٹل لوبز جو ہیں وہ شامل ہیں. اور یہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. ان لوبز میں تقسیم کرنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان لوبز میں پیدا ہونے والے فنکشنز کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. مثلا وہ تمام فنکشنز جن کا تعلق ہمارے فرنٹل لوب سے ہے وہ ایک جگہ یکجا ہوتے ہیں. مثلا پری فرنٹل کورٹیکس کے اندر
جیسے ہم نے بھی تھوڑا سا پہلے ذکر کیا، بہت سارے ایسے سوشل فنکشن یا سوشلائزیشن کے فنکشنز جو ہیں وہ موجود ہیں. پھر ہمارے فرنٹل کارٹیکس کے اندر ایک ایریا ہے جس کی وجہ سے، جس کو براکاز ایریا کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایبلٹی موجود ہے کہ ہم بات کر سکیں. اگر خدا نخواستہ یہ علاقہ جو ہے کسی طرح سے ڈسٹروائے ہو جائے یا ضائع ہو جائے تو ہمارے میں بولنے کی صلاحیت جو ہے وہ رہتی نہیں، کیونکہ اس کا عمل جو ہے وہ ہمارے منہ کے عضلات کو یا پٹھوں کو ہلانے کا ہے، اور اگر یہ حصہ جو ہے ضائع ہو جائے تو پھر ہمارے منہ کے پٹھے جو ہیں وہ ہل نہیں پاتے یا چل نہیں سکتے، جس کی وجہ سے ہمارے میں بولنے کی صلاحیت نہیں رہتی. تو بالکل اس کے اوپر ایک ان تمام ایریاز کی ریپرزنٹیشن ہے جس کو موٹر اسٹرپ کہا جاتا ہے، جس سے ہمارے جسم کے تمام عضلات جو ہیں وہ فنکشن کرتے ہیں. اور اگر آپ غور کریں تصویر کے اندر، باڈی موومنٹ اور کوآرڈینیشن جو ہے وہ اس جائرس کے اوپر ہے جس کو پری سینٹرل جائرس کہا جاتا ہے یا موٹر اسٹرپ کہا جاتا ہے، جس سے ہم اپنی انگلیاں ہلا سکتے ہیں، اپنا ناک پر خارش کر سکتے ہیں، اپنی آنکھیں جھپک سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اور چل سکتے ہیں، تیراکی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ تمام فنکشنز جو ہیں موٹر فنکشنز ہیں جو ہماری اپنی ول کے اوپر بیسڈ ہیں. بالکل اس کے پیچھے ایک سینسری اسٹرپ ہے جو کہ سینٹرل سلکس کے بالکل پیچھے ہے، جس کو ہم سینسری ایریا کہتے ہیں. وہاں پر تمام ہماری جلد سے، ہمارے پٹھوں سے انفارمیشن جو ہے وہ ٹریول کر کے پہنچتی ہے تاکہ ہم ایک کوآرڈینیٹڈ موومنٹ جو ہے اس کو بنا سکیں. پھر ہمارے جو پچھلے لوبز ہیں، خاص کر ہمارے آکسیپیٹل لوبز ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ بصیرت یا دیکھنے کے ساتھ ہے، ویژن کے ساتھ ہے، اور ویژول فنکشنز جو ہیں وہ ہمارے پچھلے برین کے حصوں میں جو ہیں وہ ہوتے ہیں. پھر 3 باقی سینسز، سننے کی سینس ہیئرنگ، اور چکھنے کی سینس ٹیسٹ، اور سونگنے کی سینس اسمیلنگ جو ہے وہ ہمارے ٹیمپورل لوبز میں. تو یہ 3 علاقے تقریباً امبیڈڈ ہیں جو اندر چھپے ہوئے. اس کے اندر یہ تینوں سینسز جو ہیں یہ ان کے ٹارگٹ ایریاز ہیں جہاں پر یہ حسیات جو ہیں وہ انفارمیشن جو ہے وہ لے کے جاتی ہیں اور ان کا فنکشن جو ہے ہوتا ہے. تو چونکہ ہم نے اگر پچھلی سلائیڈز کو آپ غور سے ان کو دیکھیں، ان میں ہم نے مائل سٹونز کی بات کی کہ مختلف علاقے جو ہیں وہ مختلف وقت پہ میچور ہوتے ہیں اور اپنے اعلیٰ مقام پر پہنچتے ہیں، اور کسی نہ کسی طور سے وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ان حسیات کے ساتھ. تو اگر ان کو ہم غور سے دیکھیں تو بچے کا دماغ جو ہے وہ اتنا زیادہ میچور نہیں ہوتا، یا اس کی ڈیولپمنٹ میں ابھی گنجائش باقی ہوتی ہے، جو کہ آہستہ 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 بڑھتا ہے. تو اس کے اندر جو ویژول ایریاز ہیں فار ایگزامپل، وہ کچھ وقت لیتے ہیں میچور ہونے کے لیے، اور پھر اسی طرح سے جو آڈیٹوری ایریاز ہیں ان کو بھی وقت لگتا ہے میچور ہونے میں، اور گسٹیٹوری یعنی چکھنے کے علاقے اور سونگنے کے علاقے، اسمیل کے علاقے جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں باقی ہماری بصیرت اور ہماری سننے کی حس سے، لیکن پھر بھی ان کے اندر میچورٹی کا ان کی گنجائش ہوتی ہے، اور وہ کچھ دیر لیتے ہیں میچور ہونے کے لیے تاکہ وہ نارمل ایڈلٹ ہیومن بینگ کے سینسز کے برابر جو ہیں وہ ہو سکیں. یہاں پر میں ذکر کرتا چلوں کہ چونکہ ہمارے پاس 2 ہیمسفیئرز ہیں، ایک دایاں ہیمسفیئر ہے دماغ کا اور ایک بایاں ہیمسفیئر، رائٹ ہیمسفیئر اینڈ لیفٹ ہیمسفیئر. اس کے اندر ماہرین نے کافی عرصے کی تحقیق کے بعد یہ جانکاری کی ہے کہ ان کے فنکشنز جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں. مثلا پہلی چیز جو سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو لیفٹ برین ہے وہ ہماری رائٹ باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، یعنی جو لیفٹ ہیمسفیئر ہے اس کا سارا کنٹرول جو ہے وہ رائٹ باڈی کے ساتھ ہے، اور اسی طرح جو رائٹ سائڈ کا برین ہے وہ ہماری لیفٹ سائڈ کی باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. اب لیفٹ برین جو ہے یہ خاص کر ہماری ویژول وربل ایبلٹیز کے اندر انگیجڈ ہے. مثلا ہمارے میں بولنے کی جو سخت ہے، یا ہمارے میں زبان کو استعمال کرنے کی جو قوت ہے، وہ ہمارے لیفٹ ہیمسفیئر کی وجہ سے ہوتی ہے. لیفٹ ہیمسفیئر جو ہے وہ ہمارے اندر ایموشنز کو بھی کنٹرول کرتا ہے، عموماً پازیٹیو ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ برین کا حصہ یوزلی سیکوینشل ہوتا ہے اور انالیٹیکل پروسیسنگ بے شمار کرتا ہے. اس کا کام ہے کہ چیزوں کی چھان بین کرنا، چھان پھٹک کرنا، اور اس کے بعد کسی نتیجے پر جو ہے پہنچنا. اس کے اپوزٹ جو رائٹ برین ہے
اس کا کام ہے کہ وہ اسپیشلی اورینٹڈ ہے، اسپیشل ایبلٹیز جو ہے وہ کرتا ہے، عموماً نیگیٹو ایموشنز جو ہیں وہ پروسیس کرتا ہے، اور رائٹ برین کا کام ہے کہ وہ ہولسٹک یا انٹیگریٹو پروسیسنگ کرتا ہے، کہ وہ تمام کی جو سیکوینشل پروسیسنگ نہیں کرتا بلکہ ایک ساتھ اکٹھی ساری کی ساری بے شمار وقوفی ایبلٹیز کو پرفارم کرنے میں ہماری مدد جو ہے وہ لے کے آتا ہے۔ آخر میں ہم تھوڑی سی توجہ دیں گے اپنی برین پلاسٹیسٹی کے اوپر، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے اندر۔ یاد رہے کہ جس وقت دماغ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پلاسٹک ہوتا ہے۔ پلاسٹک سے مراد ہے کہ اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے تبدیلی کی، تو اس میلیبل جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں، تو میلیبل ہوتا ہے، اس میں گوند جانے کی گنجائش جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ اگر بچپن میں کوئی چوٹ لگ جائے تو برین جو ہے وہ بڑی جلدی ریکور کر لیتا ہے، اگر وہی چوٹ جو ہے کسی بالغ کو لگے تو وہ اس فنکشن سے اس برین کی جو ڈیفیسٹ پیدا ہوا ہوتا ہے اس سے نبرد آزما نہیں ہوتا، اور وہ چینج جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا تجربہ اس طرح سے ہے کہ اگر بچے کو دماغ میں کوئی چوٹ لگ جائے اور اس کے ساتھ کوئی ملحق کوئی فنکشن ہو، جیسے دیکھنے کا عمل ہے، تو بچے جو ہیں وہ ریکور کر لیتے ہیں اور وہ ان کا ویژن جو ہے وہ واپس ریسٹور ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی چوٹ جو ہے کسی بالغ کو لگ جائے تو اس کا ویژن جو ہے وہ ریسٹور کبھی نہیں ہوتا اور وہ اندھا ہو جاتا ہے، اور عموماً لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی چوٹ یا تکلیف کے بعد اندھے ہو جاتے ہیں۔ عموماً بچے جو ہیں وہ ارلی ایج میں زیادہ پلاسٹک ہوتے ہیں، جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے ان کے اندر یہ پلاسٹیسٹی جو ہے یہ کم ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ ایریاز کے اندر پلاسٹیسٹی ساری زندگی کے اندر رہتی ہے، مثلاً لینگویج ایریاز کے اندر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پلاسٹیسٹی بہت دیر تک رہتی ہے، اور فرنٹل لوب کے اندر جس میں سوشلائزیشن اور بہت سارے ایموشنز کا جس کے ساتھ گہرا تعلق ہے، وہ ایریاز بھی جو ہیں ڈیولپ ہوتے چلے جاتے ہیں انسان کے اندر بڑی دیر تک۔ آخر میں ہم صرف ایک چھوٹا سا آؤٹ لک لیں گے جس کے بارے میں ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ بہت ساری برین کی ڈیولپمنٹ کے دوران سینسٹیو پیریڈز جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے سینسٹیو پیریڈز ہوتے ہیں جس کے اندر بچہ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے ان ایکسپیرینسز کو اپنے برین کی ڈیولپمنٹ میں انکارپوریٹ کرنے میں۔ اگر وہ نارمل ایکسپیرینسز ہوں، جیسے کہ عموماً بچہ جن میں سے گزرتا ہے، تو ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے مطابق نارمل ہو جاتی ہے، مگر اگر اس میں کوئی کمی یا بیشی رہ جائے تو پھر وہ برین کی ڈیولپمنٹ اس ماحول کے اثر کی وجہ سے اس طرح سے نارملی ڈیولپ نہیں ہوتی۔ تو آج کے عنوان کی سمری کرتا چلوں اور آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کرتا چلوں کہ ہم نے آج دراصل برین کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کی، خاص طور پہ نوزائیدہ بچے کی برین کی ڈیولپمنٹ کی بات کی، اور ہم نے کوشش کی کہ ہم اس ڈیولپمنٹ کو بہت دور تک تو نہیں لیکن کم از کم بچے کی بلوغت تک ایک سرسری سا جائزہ اس کا لے لیں کہ کس طرح سے برین جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ ہم نے اور یہ بھی بات کی کہ کس طرح سے دماغ کے اندر پیغامات یا ان کی پیغام رسانی جو ہے وہ ممکن ہو پاتی ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی ذکر کیا کہ کس طرح سے دماغ کے اندر مختلف حصے ہیں جو مختلف فنکشنز جو ہیں ان کو پرفارم کرنے میں ہماری مدد دیتے ہیں یا بچے کو ان فنکشنز کو پرفارم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی کہ یہ آرگن جو ہے، دراصل شروع میں ہی بات کی کہ یہ کس طرح سے اتنا پیچیدہ ہے اور کیا وجہ ہے کہ یہ پوری کائنات میں ایک بہت بڑی کمپلیکس مشین ہے جس کے بارے میں ہم پوری طرح سے اس کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے ہیں۔ یقیناً تحقیق کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اور لوگ جو ہیں اس کو ڈسکور کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور شاید اسی وقت ہم کو اس مشین کی پوری طرح سے سمجھ آ جائے، اور جس دن ہمیں اس مشین کی پوری طرح سے سمجھ آ گئی تو یقیناً ہم جو ہیں وہ بڑے گہرے انداز سے ہم انسان کے مختلف وظائف کو جن کا تعلق نفسیات سے ہے یا جن کا تعلق ہماری فزیولوجی سے ہے اس کو بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سرسری جائزہ دماغ کی افزائش کا اور گروتھ کا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور کچھ نہ کچھ اس سے آپ سبق لیں گے، خاص طور پہ بچوں کی برین ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ میں ایک اور عنوان کے ساتھ جلد ہی آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، اور ہم پھر ایک اور نئے عنوان کے ساتھ چائلڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر بحث کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔